بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی روتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی دیکھا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ کیوں رو رہی ہے، لیکن آج اس کے آنسو مجھ پر بے اثر تھے۔ مجھے کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے بالکل بھی اس پر رحم نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا اس کے بعد یہ آنسو تو بہت کم تھے۔ میں تو چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ اتنا برا ہو جائے کہ ساری زندگی یاد رکھے، بلکہ ہو سکے تو اس کی زندگی ہی چلی جائے۔ اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا مجھے۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ میری بے گناہی ابھی ثابت ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہ کون ثابت کرے گا تمہاری بے گناہی؟ تمہارے گناہ کا گواہ تو صرف میں ہوں، تو پھر کون آ کے گواہی دے گا؟ اور کہتی تھی کہ ایک فرشتہ آ کر گواہی دے گا۔ میں حیران رہ گیا کہ ایسی باتیں کر رہی ہے، یا تو پاگل ہو گئی ہے اور یا پھر میرا وقت برباد کر رہی ہے۔ میں اسے کہہ رہا تھا کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، کیونکہ میں اسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ ابھی ایک فرشتہ آئے گا اور آ کر میرے حق میں گواہی دے گا۔ میں یہ سب کچھ سنتا رہا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور صبح کی روشنی ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہونے والی تھی، جب اچانک کھڑکی سے تیز ہوا کے جھونکے اندر آنے لگے اور کھڑکی کھل گئی۔ کھڑکی کے آگے پردے اڑنے لگے اور میں پردوں کو ہٹا کر کھڑکی بند ہی کرنے لگا تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ باہر کھڑکی میں ایک وجود ہوا میں تیر رہا تھا، اور پھر اس نے ایسی بات کہی کہ میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی نے تو… میرا نام منیب ہے اور میں ایک سیدھا سادہ آدمی تھا۔ زندگی کے اس حسین موڑ پر جب ہر نوجوان کے گھر والے اس کی شادی کے خواب دیکھنے لگتے ہیں، میری ماں اور بہنیں بھی میرے لیے لڑکی کی تلاش میں مصروف ہو گئی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ میرا دل تو کب کا کسی اور کو چن چکا ہے۔ صبا، میرے دوست کی بہن، وہ لڑکی تھی جسے میں نے اپنے دل کی جگہ دی تھی، لیکن ہماری محبت آج کل کی محبتوں جیسی نہ تھی، نہ ملاقاتیں، نہ گھنٹوں کی باتیں، اور نہ ایک دوسرے کے قریب سے دیکھنے کی کوشش۔ یہ صرف ایک ارادہ تھا، ایک نیت کہ ہم ایک دوسرے کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر اس رشتے کو حلال کریں گے۔ میری ماں کے سامنے اپنی پسند ظاہر کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ میری ماں ایک روایتی عورت تھی اور ان کے لیے اپنے بیٹے کی پسند کو سمجھنا شاید مشکل تھا۔ میں نے ان سے بڑی چالاکی سے کہا، امی، میرا ایک دوست ہے، اس کی بہن کے لیے ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے لڑکی کو آتے جاتے دیکھا ہے، بڑی باحیا اور خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو مناسب لگے تو وہاں رشتہ بھجوا دیں۔ یہ کہنا جتنا آسان لگتا ہے، حقیقت میں اتنا ہی مشکل تھا۔ مجھے اپنی ماں کو منانے میں کئی دن لگ گئے۔ ان کے دل میں طرح طرح کے سوالات اٹھتے رہے، لیکن میری ضد اور التجا نے انہیں آخر کار قائل کر ہی لیا۔ جب میرا رشتہ صبا کے گھر گیا تو وہاں بھی کوئی آسانی نہیں ہوئی۔ صبا کے والدین اور بہن بھائی سب کا شکار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ رشتہ شاید اتنا اچھا نہ ہو، یا شاید ان کی بیٹی کے لیے کچھ بہتر تلاش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں میرا دوست میرے ساتھ تھا، جو نہ صرف میری حمایت میں کھڑا ہوا بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کو قائل بھی کیا۔ یوں ایک طویل اور پیچیدہ مرحلے کے بعد میرا خواب پورا ہو گیا۔ صبا میری زندگی کا حصہ بن گئی اور ہم نے ایک ساتھ اپنی زندگی کا نیا آغاز کیا۔ شادی کے بعد کے دن کسی خواب کی طرح تھے۔ صبا ہر لحاظ سے ویسی ہی نکلی جیسی میں نے سوچا تھا، نیک، خوش اخلاق اور ہر طرح سے بہترین۔ ہم دونوں نے اپنے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی، لیکن زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جیسے ہی شادی کے ابتدائی دن گزرے، گھر کے روایتی مسئلے مسائل ہمارے درمیان آنا شروع ہو گئے۔ میری ماں اور بہنیں صبا سے غیر ضروری توقعات رکھنے لگیں۔ وہ چاہتی تھی کہ صبا ہر وقت ان کی خدمت میں لگی رہے، ان کے حکم کی تعمیل اور اپنی زندگی کو ان کی خواہشات کے مطابق ڈھال لے۔ صبا نے ان باتوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، وہ صبر کا دامن تھامے رہی، لیکن کب تک؟ میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہی ہے۔ میں نے کئی بار اپنی ماں اور بہنوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ صبا کو ایک بہو کے طور پر نہیں، ایک انسان کے طور پر دیکھیں، لیکن پرانی روایات اور عادات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک دن صبا نے مجھ سے کہا کہ منیب، میں نے تمہاری محبت پر یقین کر کے اس گھر میں قدم رکھا تھا، میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ مجھے ہر وقت اپنی ذات کو ثابت کرنا پڑے گا۔ اس کی باتوں نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کیا میں واقعی اپنے وعدے پر پورا اتر رہا تھا؟ کیا میں صبا کے لیے وہ سہارا بن پایا تھا جو میں بننا چاہتا تھا؟ میری محبت صبا سے کبھی کم نہ ہوئی، لیکن میرے دل میں یہ خیال ضرور رہا کہ کیا میں اس کے لیے اپنی ذمہ داری پوری طرح نبھا رہا ہوں؟
میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی ممکن ہو وہ کروں گا۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، لیکن صبا کی محبت اور قربانیوں نے مجھے ہمت دی کہ میں ہر چیلنج کا سامنا کر سکوں۔ میں ایک مرد تھا اور اپنی پسندیدہ عورت کو اپنی زندگی میں لے کر آیا تھا، وہ بھی بڑے طریقے سے۔ میں نے اپنی ماں کو یہ باور کروایا کہ وہ لڑکی ان کی مرضی کے مطابق ہے، لیکن پھر کسی نے میری ماں کے کان بھر دیے کہ یہ تو محبت کی شادی ہے، ہم دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو چاہتے تھے۔ میری ماں جو اس خوش فہمی میں تھی کہ ان کے بیٹے نے ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کی ہے، جب انہیں حقیقت معلوم ہوئی تو ان کا دل ٹوٹ گیا۔ اس انکشاف نے صبا کے لیے ان کے دل میں مزید نفرت پیدا کر دی۔ پہلے بھی وہ صبا کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اب تو بات دشمنی تک پہنچ گئی۔ میری ماں صبا کو اپنی دشمن سمجھنے لگی اور میری بہنیں بھی ان کے ساتھ تھیں۔ میری 3 بہنیں اور ماں، یہ چاروں مل کر صبا کو ہر وقت تنگ کرتی تھی۔ ان کے لیے صبا ایک غیر ضروری بوجھ بن گئی۔ صبا کا ظرف اور صبر بے مثال تھا۔ وہ ہر تکلیف سہتی رہی مگر کبھی زبان نہ کھولی۔ وہ کبھی ان کی باتوں کا جواب نہیں دیتی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ ان باتوں کا اثر اس کی طبیعت اور خوشیوں پر ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عورت کو عزت دلانا اس کے شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں نے سوچ لیا کہ اگر میں صبا کو زیادہ عزت دوں گا، اس کا زیادہ خیال رکھوں گا تو شاید باقی گھر والے بھی اسے قبول کر لیں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں صبا کے لیے ایک مضبوط سہارا بنوں، لیکن وہ چاروں عورتیں جنہیں میں اپنی ماں اور بہنیں کہتا تھا اس بات کو آسانی سے ماننے کے لیے تیار نہ تھی۔ صبا کے لیے میں نے جو راستہ چنا وہ مشکل تھا، لیکن میری محبت اور صبا کی خاموش قربانیوں نے مجھے ہمت دی کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں۔ میں نے یہ طے کر لیا کہ میں اپنی بیوی کو اس کے حق سے کبھی محروم نہیں ہونے دوں گا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ میں نے اپنی بیوی صبا کے ساتھ جو تعلق بنایا تھا وہ میری زندگی کا سب سے اہم اور خوبصورت رشتہ تھا۔ مقام دوں گا جو شوہر کو اپنی بیوی کے لیے دینا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ دنیا دیکھے کہ میری بیوی میرے لیے کتنا اہم مقام رکھتی ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا کہ اسے خوش رکھوں اور سب کے سامنے یہ ظاہر کروں کہ وہ میرے دل کے کتنے قریب ہے۔ میں نے یہ اصول بنا لیا تھا کہ جب تک وہ میرے ساتھ نہ بیٹھتی میں کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں لیتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بیٹھتی تبھی میں کھانے کی میز پر آتا۔ میری ماں اور بہنیں یہ سب دیکھ رہی تھی اور ان کے چہروں سے صاف ظاہر تھا کہ یہ بات انہیں پسند نہیں آ رہی۔ میں نے صبا کو صرف بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے وہ عزت دی جس کی وہ حقدار تھی۔ میں اسے اس کے میکے یعنی اس کی ماں باپ کے گھر لے جاتا، وہاں وہ اپنے بہن بھائیوں سے ملتی، ان کے ساتھ وقت گزارتی اور میں یہ سب دیکھ کر خوش ہوتا۔ وہ مجھ سے جو کچھ مانگتی میں بغیر کسی جھجک کے اس کی بات مان لیتا۔ ہفتے میں ایک دن ہم نے اپنی سیر و تفریح کے لیے مخصوص کر لیا تھا۔ میں اسے کبھی پارک لے جاتا، کبھی ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے اور کبھی سمندر کے کنارے چلتے پھرتے وقت گزارتے۔ صبا کے چہرے کی مسکراہٹ میری سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ایک دن میری ماں نے میرے اس رویے پر تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیوی کا زیادہ ہی دیوانہ نہیں ہو گئے۔ یہ جملہ طنز سے بھرا ہوا تھا، لیکن میں نے اس کا جواب پرسکون لہجے میں دیا۔ میں نے کہا کہ پھر کس کا دیوانہ ہوا جاتا ہے؟ مرد اپنی بیوی کا ہی تو دیوانہ بنتا ہے، اور میری بیوی ہے بھی تو اتنی اچھی۔ میری ماں یہ جواب سن کر خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید انہیں میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور میں کیوں اپنی بیوی کے ساتھ یہ سب کر رہا ہوں۔ اس دوران میرا اور صبا کا تعلق اور بھی خوبصورت ہو گیا۔ ہم ایک ساتھ ہنستے، بولتے اور زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا مزہ لیتے۔ ہمارا کمرہ محبت اور سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ ہم وہاں ہر پریشانی اور مسئلے کو بھول جاتے تھے۔ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد بڑھتا جا رہا تھا اور ہمیں یوں لگتا تھا کہ ہماری یہ سکون صرف ہمارے کمرے تک محدود تھا۔ جیسے ہی ہم کمرے سے باہر نکلتے کوئی نہ کوئی بات یا مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ مجھے ہمیشہ یہ محسوس ہوتا کہ ہمارے درمیان اگر کبھی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا تو وہ کسی تیسرے کی وجہ سے ہوگا۔ ہم دونوں کے بیچ کوئی غلط فہمی یا جھگڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھتے تھے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں کا رویہ مجھے بے چین کر رہا تھا۔ وہ سب بظاہر خاموش ہو چکی تھی۔ وہ میرے سامنے کوئی شکایت یا اعتراض نہیں کرتی تھی، لیکن میں یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ان کی یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ ان کے دلوں میں صبا کے لیے نفرت بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ تک نہ تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میری ماں اور بہنیں میری محبت اور صبا کی خوشیوں کو سمجھ چکی ہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے دلوں میں نرمی آ گئی ہے
اور اب وہ صبا کو قبول کر چکی ہیں، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ ان کی خاموشی کے پیچھے ایک ایسا جذبہ چھپا تھا جو کسی بھی وقت ایک بڑے مسئلے کی صورت میں ظاہر ہو سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ان کی نفرت کس حد تک جا سکتی ہے۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھا، صبا کے ساتھ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ بھول چکا تھا کہ انسانوں کے دل میں چھپی ہوئی نفرت کب اور کس طرح اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے محتاط ہونا چاہیے تھا، لیکن میری آنکھوں پر محبت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ صبا میری زندگی میں خوشیوں کی روشنی لے کر آئی، اور میں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ اسے ہر حال میں خوش رکھوں گا، لیکن مجھے اندازہ نہ تھا کہ وہ خوشیاں جو میں نے صبا کے لیے بنائی تھی کسی اور کے لیے جلن اور نفرت کی وجہ بن رہی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، میں ان سب سے دور ہوتا جا رہا ہوں اور صبا میری زندگی پر حاوی ہو رہی ہے۔ وہ اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کے رویے کو نظر انداز کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی خاموشی کے پیچھے چھپی ہوئی نفرت کب اور کیسے ظاہر ہوگی، اور یہ ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالے گی۔ یہ نفرت ایک ایسا طوفان بننے والی تھی جس کا سامنا مجھے اور صبا کو مل کر کرنا تھا، لیکن اس وقت میں ان سب باتوں سے بے خبر تھا اور صرف اپنی بیوی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ میرے اور صبا کے درمیان تعلق کی خوبصورتی کا راز یہ تھا کہ میں نے اپنی بیوی کو وہ عزت اور مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ میں نے اسے ہر لحاظ سے اپنی زندگی کا مرکز بنا لیا تھا، اور یہ صرف باتوں کی حد تک محدود نہیں تھا۔ میں اپنی بیوی کے لیے وہ سب کچھ کرتا تھا جو ایک شوہر کو کرنا چاہیے۔ گھر کے خرچے کے معاملے میں بھی میں نے صبا پر مکمل اعتماد کیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ پورے گھر کا خرچہ اور بجٹ صبا کے ہاتھ میں دے دوں تاکہ وہ خود دیکھ سکے کہ کس طرح گھر کو چلانا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا اور گھر کا خرچہ صبا کے حوالے کیا تو میری ماں اس پر سخت ناراض ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم نے گھر کے معاملات اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیے۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اماں، کچھ وقت کے لیے اس کو دیکھ کر دیکھتا ہوں۔ اگر صبا نے گھر اچھے طریقے سے چلا لیا تو یہ ہماری سب کی بھلائی ہوگی، آپ کو آرام کرنے کا موقع ملے گا اور آپ اپنی صحت کا خیال رکھ سکیں گی۔ باقی بہنوں کی عمر ابھی ایسی نہیں تھی کہ وہ پورے گھر کا خرچہ سنبھال سکیں۔ ان کو ابھی تک باتوں کی سمجھ بوجھنا ہوگی کہ بجٹ کیسے بنایا جاتا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ میری بات سمجھ کر میری ماں اس پر راضی ہو جائیں گی، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ماں کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ تم تو سارے معاملات اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے رہے ہو، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ مجھے بھی یہ رویہ دے کر غصہ آیا۔ میں نے تحمل سے جواب دیا، اماں یہ میرے معاملات ہیں اور میں نے اگر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیے تو یہ میرے لیے اچھا ہی ہوگا، آپ کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سب رویہ اکثر تلخ ہوتا، وہ کوئی نہ کوئی بات کر دیتی جس پر صبا چپ چاپ سن لیتی تھی، لیکن کبھی کبھار ان کی باتیں اسے اتنی بری لگتی کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ پاتی اور رو پڑتی۔ میں نے ہمیشہ سنا کہ جس عورت سے مرد محبت کرتا ہے اس کے آنسو اس کی محبت کی توہین ہوتے ہیں، اور میں واقعی صبا سے محبت کرتا تھا۔ جب بھی وہ روتی میرے دل پر بہت گہرا اثر پڑتا۔ مجھے اس کا رونا ناقابل برداشت لگتا تھا، لیکن صبا ایک صابر عورت تھی۔ وہ اپنے آنسو خود ہی خشک کرتی، چپ ہو جاتی اور کسی کو جواب تک نہ دیتی۔ اس کی خاموشی میرے دل میں اس کی محبت اور عزت کو اور بڑھا دیتی۔ ہمارے گھر کا ماحول مجموعی طور پر برا ہی چل رہا تھا۔ میرے اور صبا کے درمیان تعلق جتنا مضبوط تھا اتنا ہی باقی گھر والوں کے ساتھ تلخی کا سامنا تھا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جس نے کچھ وقت کے لیے حالات کو بدل دیا۔ ہمارے خاندان میں ایک بڑی شادی تھی اور اس شادی کے موقع پر پورے خاندان کو ایک جگہ جمع ہونا تھا۔ جس گھر میں شادی ہو رہی تھی وہاں اس لیے خاندان کے کچھ افراد ہمارے گھر ٹہرنے آ گئے۔ یہ میرے چچا کی فیملی تھی۔ میرے چچا زاد بھائی جنید، اس کی والدہ اور 2 بہنیں ہمارے گھر میں رہنے کے لیے آ گئے۔ میں نے سوچا کہ مہمانوں کی موجودگی میں شاید میری ماں صبا کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گی۔ مجھے امید تھی کہ مہمانوں کے سامنے وہ لحاظ کریں گی اور گھر کا ماحول کچھ دن کے لیے نارمل رہے گا، اور فی الحال ایسا ہی ہوا۔ جب سے وہ لوگ آئے تھے میری ماں صبا کے ساتھ نسبتاً اچھے رویے سے پیش آ رہی تھی۔ میں اس بات پر خوش تھا کہ کم از کم کچھ دن کے لیے گھر کا ماحول سکون سے گزرے گا۔ مہمانوں کی موجودگی سے گھر میں ایک الگ ہی رونق آ گئی تھی۔ سب لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میری ماں صبا سے بات کرتے وقت قدرے نرم لہجہ استعمال کر رہی تھی، اور میری بہنیں بھی اسے زیادہ تنگ نہیں کر رہی تھی۔
مجھے یہ سب دیکھ کر بہت اطمینان ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ موقع ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کرنے اور نئے سرے سے ایک اچھی شروعات کرنے کا موقع دے گا۔ اور ہر چیز کو سنبھالتی۔ میرے چچا اور ان کی فیملی صبا کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ وہ کہتے تھے کہ تمہاری بیوی تو بہت ہی سلجھی ہوئی اور ذمہ دار خاتون ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے دل کو خوشی سے بھر دیتی۔ میں سوچتا تھا کہ کاش میری ماں اور بہنیں بھی صبا کو اسی نظر سے دیکھ سکیں۔ مہمانوں کی موجودگی میں جو سکون تھا وہ وقتی ہی صحیح لیکن میرے اور صبا کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ یہ چند دن جیسے ہمارے لیے ایک چھوٹا سا وقفہ تھا جہاں ہم نے مل کر ان لمحات کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی، لیکن مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہ یہ سکون زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گا۔ میری ماں کی خاموشی اور بہنوں کی لا تعلقی کے پیچھے چھپی ہوئی تلخی کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس وقت میں نے ان سب باتوں کو چھوڑ کر ان خوشیوں کو جینے کا فیصلہ کیا جو ہمارے سامنے موجود تھی۔ گھر میں شادی کا ماحول تھا، ہر طرف خوشی کی گہما گہمی تھی۔ ہمارے خاندان کے تمام افراد ایک ساتھ جمع تھے اور ہر کوئی اپنی اپنی خوشیوں میں مگن تھا۔ جس کزن کی شادی تھی وہ میرے چاچو کا بیٹا تھا اور سب لوگ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ جنید میرے چچا زاد بھائی اپنی زندہ دلی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اس سب میں مقبول تھا۔ وہ خاندان کے ہر فرد کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتا اور یہی وجہ تھی کہ سب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن جنید بازار سے پھولوں کے گجرے لے آیا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا اور سب کو گجرے پیش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بہنوں کو بھی گجرے پہنائے، میری بہنوں کو بھی، اور یہ سب ہنسی خوشی جاری تھا۔ جب میں شام کو گھر واپس آیا تو میں نے ایک منظر دیکھا جس نے مجھے حیران کر دیا۔ صبا میری بیوی جنید کے ہاتھوں سے پھولوں کے گجرے پہن رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یقین نہیں آیا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ میں خاموشی سے اندر آیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آ کر میرے دل اور دماغ میں عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ صبا کا جنید کے ہاتھوں سے گجرے لینا مجھے بے حد ناگوار گزرا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ صبا نے یہ سب کیسے سوچا کہ یہ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد جب صبا کمرے میں آئی تو میں نے اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا لہجہ قابو میں رکھنے کی کوشش کی، لیکن میرے لہجے میں ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے صبا سے کہا کہ کیا ضرورت تھی تمہیں جنید کے ہاتھوں سے گجرے پہننے کی؟ وہ میری بات سن کر چونک گئی اور معصومیت سے بولی، جنید تو چھوٹے بھائی جیسا ہے میرے لیے، اور وہ سب کو گجرے پہنا رہا تھا، اس نے مجھے بھی دے دیے تو میں نے پہن لیے۔ اس کی بات سن کر میرا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ سب کی بات اور ہے صبا، وہ سب اس کی کزنز اور بہنیں ہیں، لیکن تم تو دوسرے خاندان سے آئی ہو اور سب سے بڑھ کر تم میری بیوی ہو، تم صرف میرے ہاتھوں سے گجرے پہن سکتی ہو۔ صبا میری بات پر پریشان ہو گئی۔ وہ ندامت سے بولی کہ اگر آپ کو برا لگا تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میرے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ لو کوئی بات نہیں، تو میں نے پہن لیے۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ مسئلہ صرف گجروں کا نہیں صبا، یہ اس بات کا ہے کہ تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ تمہارا یہ عمل دوسروں کے سامنے غلط تاثر دے سکتا ہے۔ اگر سب کہیں گے کہ کنویں میں چھلانگ لگا دو تو کیا تم ایسا کرو گی؟ یہ پہلی بار تھا کہ جب میں نے صبا پر اس قدر ناراضگی کی، اور میرے خیال میں میرا غصہ جائز تھا۔ صبا نے ندامت کے ساتھ سر جھکا لیا اور معافی مانگنے لگی۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اب فوراً یہ گجرے اتار دو، میں خود تمہارے لیے گجرے لاؤں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہناؤں گا۔ صبا نے فوراً میری بات مانی اور گجرے اتار دیے۔ اگلے دن میں بازار گیا اور صبا کے لیے خوبصورت پھولوں کے گجرے خرید کر لایا۔ میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے وہ گجرے پہنائے اور کہا کہ یہ یاد رکھو کہ صبا، یہ گجرے صرف تمہارے لیے ہیں اور یہ ہمیشہ تمہیں میرے ہاتھوں سے ہی پہننے چاہیے۔ صبا مسکرائی اور بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ میری پہلی غلطی تھی اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ اگرچہ یہ بات میرے دل کو چبھ رہی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اسے صبا کی پہلی غلطی سمجھ کر نظر انداز کر دو۔ صبا کا رویہ معصوم تھا اور اس نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی، لیکن میں ابھی حیران تھا کہ اس نے یہ بات خود کیوں نہیں سمجھی کہ ایک غیر مرد کے ہاتھ سے گجرے لینا مناسب نہیں تھا۔ کیا وہ واقعی اتنی ہی بے خبر تھی، یا پھر یہ سب کچھ حالات کا دباؤ تھا؟ میری سوچوں کا سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ شادی کے ماحول میں موجود خوشیوں اور رونقوں نے شاید صبا کو یہ بات سمجھنے کا موقع نہیں دیا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ سب لوگ ہنسی خوشی میں مگن تھے
اور شاید اس نے یہی سوچا ہوگا کہ یہ سب عام سی بات ہے، لیکن میرے لیے یہ عام بات نہیں تھی۔ میں نے اس بات کو صبا کی معصومیت اور ناسمجھی پر محمول کیا اور دل سے اسے معاف کر دیا، لیکن یہ واقعہ میرے لیے ایک سبق بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ مجھے صبا کو میرے اور صبا کے تعلق میں ایک نئی گہرائی آ گئی۔ ہم دونوں نے یہ عہد کیا کہ ایک دوسرے کی عزت کریں گے اور اپنے رشتے کی حدود کا خیال رکھیں گے۔ یہ واقعہ ہمارے تعلق کے لیے ایک آزمائش تھا، لیکن ہم نے اسے محبت اور سمجھداری سے حل کر لیا۔ گھر آیا تو سب لوگ نیچے رونق لگا کر بیٹھے تھے۔ شادی والے تو جیسے دو گھر بن گئے تھے، ایک اصل گھر اور ایک ہمارا گھر۔ یہاں پر بھی رونق لگی رہتی، بس اس رونق میں جنید اور میری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تو اس نے کہا کہ چھت پر گئی ہے۔ میں نے کہا کہ چھت پر کیا کر رہی ہے؟ اس ٹائم رات ہو چکی ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ ہمیں بتا کر تھوڑی گئی ہے، جا کر دیکھ لو۔ اور میں بھی اوپر چلا گیا اپنی بیوی کو بلانے کے لیے، اور اس وقت تک میرے دماغ میں ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں تھی، لیکن جو منظر میری آنکھوں نے دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ میرے دماغ میں ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، کیا واقعی یہ میری بیوی ہے؟ جس عورت سے میں نے اتنی محبت کی، جس پر میں نے اپنے خوابوں کا انحصار کیا، وہ کیسے اس حد تک جا سکتی تھی؟ وہ کیسے اس حد تک جا سکتی تھی؟ اس نے جنید کے ساتھ چھت پر کیا کیا تھا؟ میں اس منظر کو دیکھ کر بالکل حیران ہو گیا۔ سب کچھ اس وقت میرے سامنے تھا اور میں اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ میری بیوی میری نظروں میں جھوٹ بول کر میری پیٹھ پیچھے کسی اور کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے اس سے بار بار کہا کہ میں آج رات آفس میں رہوں گا، لیکن پھر میرا دل کچھ اور چاہا اور میں واپس آ گیا۔ جب میں نے چھت پر وہ منظر دیکھا تو مجھے لگا جیسے زمین میرے نیچے سے نکل گئی ہو۔ جنید کے ساتھ میری بیوی کھڑی تھی اور ان کے درمیان ایک عجیب سا رشتہ بن چکا تھا۔ جنید نے مجھے سامنے آ کر یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ میری محبت ہے اور میں اسے نکاح کر لوں گا۔ اس جملے نے مجھے غصے سے تڑپا دیا۔ میری زندگی کی سب سے اہم عورت، میری بیوی جس پر مجھے یقین تھا، اس کا دل کسی اور کے ساتھ تھا۔ میں نے جنید کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ میرے اندر غصے اور دکھ کا طوفان تھا۔ میں نے صبا سے کہا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم نے جس طریقے سے اپنی وفاداری کا مظاہرہ کیا، اس کے بعد میں تمہیں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ وہ رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی اور معافیا مانگنے لگی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں آپ سے سچ میں محبت کرتی ہوں، میری بات سنیں۔ لیکن میری آنکھوں میں جو منظر تھا وہ اب کسی بھی معافی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ صبا کی حالت بہت عجیب تھی۔ وہ مسلسل مجھ سے گڑ گڑا کر معافیا مانگ رہی تھی، لیکن میری حالت بھی ویسی ہی تھی۔ وہ جو کچھ کر چکی تھی اس کے بعد مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ اس نے میری آنکھوں کے سامنے جنید کے ساتھ ایسا کیا اور اب وہ میرے سامنے جا کر اپنی وفاداری کا جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا، میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس کے بعد میری آنکھوں میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ پھر اچانک اس نے مجھے گواہی دینے کی بات کی۔ میں تمہیں گواہی دیتی ہوں، اللہ اور فرشتے میری گواہی دیں گے، ایک فرشتہ آئے گا اور وہ گواہی دے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں نے کچھ برا نہیں کیا۔ اس کا یہ کہنا مجھے مزید الجھا گیا اور میں نے کہا کہ یہ کیسا دعویٰ ہے؟ کیا تم اللہ یا فرشتوں کی گواہی کے ذریعے اپنی غلطی چھپانا چاہتی ہو؟ میں خود تمہارے گناہ کا گواہ ہوں۔ میں اس کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں خود اس وقت اتنی پریشانی اور غصے میں تھا کہ کسی کو کہنے سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے پاس صبح فجر تک کا وقت دے دو، میں تمہیں سچ بتا دوں گی اور تم دیکھو گے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کے دعووں پر بھروسہ نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی میں نے اسے ایک آخری موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارے پاس صبح فجر تک کا وقت ہے۔ اگر فجر تک کسی نے تمہاری بارے میں گواہی نہ دی اور کچھ بھی معجزہ نہ ہوا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہیں تمہارے ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا۔ میرے دل میں شک اور غصہ تھا، مگر میں نے اسے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اب تک اس کے لیے بہت کچھ کر چکا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کے بغیر میری زندگی گزرے۔ اس کے بعد وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے فکر مند ہو گیا کہ کیا سچ میں کوئی معجزہ ہوگا؟ کیا وہ اس قدر جرأت اور سچائی سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے گی، یا پھر وہ صرف اپنی غلطیوں سے بچنے کے لیے کوئی اور چال چلنے کی کوشش کرے گی؟ اب میں نے خود کو اس پورے معاملے میں سوچنے کے لیے چھوڑ دیا۔ کل صبح تک جو کچھ بھی ہوگا میں اس کا فیصلہ کر لوں گا۔ اب صرف فجر تک کا انتظار تھا، اور میں نے خود سے کہا کہ جو بھی سچ ہوگا وہ میری آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ بیوی کو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا ایک ایسی صورتحال تھی جس نے میرے دل میں مزید الجھن پیدا کر دی۔ میں بستر پر بیٹھا تھا اور اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔
جہاں میری بیوی اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ وہ عورت تھی جس کی ایک چھوٹی سی پریشانی مجھے بے چین کر دیتی تھی، جس کے چہرے پر ایک قطرہ بھی آنسو آ جاتا تو میں فوراً اس کی مدد کے لیے دوڑتا۔ لیکن آج جب وہ اللہ سے معافی مانگ میں اس کے لیے کوئی ہمدردی نہ تھی۔ دل کی حالت بے حد عجیب تھی۔ ایک طرف وہ بیوی تھی جس سے میں نے محبت کی تھی اور دوسری طرف وہ عورت تھی جس نے میرے ساتھ وفا نہ کی۔ مجھ میں اتنی قوت نہ تھی کہ میں اس کے سامنے جا کر اسے گلے لگا کر تسلی دیتا۔ میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ مجھے بار بار دکھائی دے رہا تھا۔ جنید کے ساتھ چھت پر کھڑا ہونا، وہ لمحہ جب میں نے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑا، یہ سب یاد آ رہا تھا۔ وہ میرا اعتماد توڑ چکی تھی اور اب جو کچھ بھی وہ کر رہی تھی میں اس پہ یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دماغ میں شک کا بیج بیٹھ چکا تھا اور اب وہ پوری طرح سے میرے اندر رچ بس چکا تھا۔ میں اسے معاف کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ گناہ کر چکی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اس کا گناہ میرے سامنے آ چکا تھا۔ میرے دل میں ایک ایسا غصہ تھا جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف اس کی دعائیں تھیں اور دوسری طرف میں اپنے فیصلے کو پکار رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں فجر تک کا وقت دیا جائے گا، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے اندر یہ سوچ بیٹھ چکی تھی کہ میری بیوی نے جو کچھ کیا وہ کبھی بھی میری زندگی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ وہ میری زندگی سے نکال دی جائے گی اور میں اسے دوبارہ کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اس وقت جب وہ سچ میں دعائیں کر رہی تھی مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کی ہر بات اب جھوٹ لگ رہی تھی۔ وہ اللہ سے معافی مانگ رہی تھی لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ واقعی دل سے معافی چاہتی ہے۔ اس کی دعاؤں میں سچائی نہ تھی اور یہ سب کچھ اس کی غلطی کو چھپانے کی کوشش لگ رہا تھا۔ مجھے اس کے رونے اور دعاؤں سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ سچ تھا اور اس کے بعد میرے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس کا سامنا نہیں کرنا ہے اور صبح تک کا وقت صرف اس لیے دیا تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے ایک موقع نہیں ملا۔ میں اب اپنی زندگی میں کسی بھی ایسے شخص کو برداشت نہیں کر سکتا تھا جس نے میری محبت کو توڑا ہو۔ اس موقع پر جب وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگ رہی تھی، میری سوچیں مختلف سمتوں میں دوڑ رہی تھی اور دوسری طرف وہ غم تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کا دل سمجھ جائے، لیکن مجھے معلوم تھا کہ سب کچھ صرف ایک طریقہ تھا اپنی غلطیوں سے بچنے کے لیے۔ میرے دل میں وہ جگہ اب ختم ہو چکی تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ وقت اب گزر چکا ہے۔ میرے دماغ میں عجیب سی گڑبڑ تھی۔ بیوی کی دعائیں اور اس کی بے حد روتی ہوئی آوازیں سن کر میری حالت اور بھی خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اللہ سے معجزہ مانگ رہی تھی اور میں اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا، مگر دل میں غصہ تھا کہ میری بیوی نے جو کچھ کیا ہے وہ سچ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اچانک جب ہوا کا تیز جھونکا آیا اور کھڑکیاں ہلنے لگی تو میرے دل میں ایک بے چینی اور خوف کا احساس جاگ گیا۔ کھڑکیاں اور پردے ہوا میں اڑنے لگے اور مجھے لگنے لگا کہ شاید کوئی عجیب بات ہونے والی ہے۔ میری بیوی دعائیں کر رہی تھی اور میرے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ وہ بے گناہ ہے یا پھر وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ فجر کی اذان ہوئی اور وقت گزر چکا تھا۔ جب میں کھڑکیاں بند کرنے کے لیے اٹھا اور باہر کا منظر دیکھا، میری نظر میں ایک اور ہی وجود آیا جو ہوا میں تیر رہا تھا۔ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھا اور اس کی شکل انتہائی نورانی اور پر نور تھی۔ لمبے بال اور چمکدار چہرہ، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی خاص ہستی ہو، اور میں اس کی موجودگی سے ڈر گیا۔ اچانک اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، تمہاری بیوی بے قصور ہے، یہ سب کچھ تمہاری ماں اور بہنوں نے کیا ہے اور جنید بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ بات کہی میں لرز گیا، ایسا لگا کہ میرا دماغ گھوم گیا ہو۔ میں نے اس کی باتیں سن کر سوچا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن فوراً بعد میں ایک جھٹکے سے جاگ گیا۔ میں جس جگہ بیٹھا تھا وہ سب خواب تھا اور میرا دماغ پریشان ہو چکا تھا، اور خواب میں دیکھنے کے باوجود مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں نے بیوی کی طرف دیکھا تو وہ سجدے میں سر رکھ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو چکی ہے اور اس کی حالت ٹینشن کی وجہ سے اتنی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے مزید حیران کن انداز میں سوچنے پر اگر وہ بے وفا ہوتی تو ایسی ٹینشن کیوں لیتی؟ دماغی حالت سے تو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بے گناہ تھی۔ میرے دل میں ایک گہرا احساس تھا کہ کچھ غلط ہوا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا علاج کروایا اور جب اس کو ہوش آیا تو میں نے کہا کہ میں نے سب کچھ سمجھ لیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ وہ روتی رہی اور میں نے اپنی غلط فہمی کو تسلیم کیا۔ ہمارا رشتہ اس دن اور بھی مضبوط ہو گیا، لیکن ساتھ ہی مجھے ایک سوال بھی پیدا ہوا، میرے اپنے ہی خاندان نے ایسا کیوں کیا؟ میری ماں اور بہنوں نے جو کچھ کیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا۔ یہ سوال میرے دماغ میں تیزی سے گردش کر رہا تھا۔ اب مجھے ان سے سوال کرنا تھا کہ انہوں نے یہ گھٹیا کھیل کیوں کھیلا۔ جب میں نے گھر میں قدم رکھا تو مجھے اندر سے آنے والی آوازیں سنائی دی۔
وہ آوازیں مجھے اتنی واضح محسوس ہوئیں کہ گویا وہ میرے دماغ میں گونج رہی ہوں۔ جنید، میری ماں، میری بہنیں اور ان کے ساتھ جنید کی ماں بھی بیٹھ کر گفتگو کر رہی تھی۔ ان کی باتوں کا مقصد بالکل واضح تھا اور میری آنکھوں کے سامنے ان کا منصوبہ کھل گیا۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ اب تو میرا بیٹا صبا کو طلاق دے دے گا، اور جنید کی ماں کی آواز آ رہی تھی کہ پھر اس کے بعد میری بڑی بیٹی ثانیہ سے میری شادی کروا دی جائے گی۔ میری ماں کا جواب تھا کہ ہاں کیوں نہیں، میں تو ثانیہ کو اپنی بہو بھی قبول کر چکی ہوں، بس وہ صبا کو طلاق دے دے، پھر ہم ثانیہ کا رشتہ اس سے جوڑ دیں گے۔ میرے دل میں ایک زوردار کا دھچکا لگا، جیسے کوئی پختہ حقیقت میرے سامنے آ گئی ہو۔ یہ سارا منصوبہ میری آنکھوں کے سامنے تھا اور میں یہ جان چکا تھا کہ میری بیوی پر جھوٹا الزام لگانے والے یہی لوگ تھے۔ میری ماں، بہنیں، جنید اور اس کی ماں سب مل کر اس منصوبے پر عمل کر رہے تھے۔ سب کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ میری بیوی کو زندگی سے نکال کر میری شادی ثانیہ سے کروا دی جائے۔ اس حقیقت کے سامنے آنا میرے لیے ایک جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ میں سیدھا اندر گیا، اور جب میں نے ان کی باتیں سنی تو میرے دل میں غصہ اور غم کا ایک طوفان مچ گیا۔ میں نے سب کو اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک کمرے کے اندر سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا۔ جنید کی طرف بڑھا اور اسے جتنی تیزی سے ہو سکا تھپڑ لگائے۔ اس کے ساتھ اس کی فیملی کو بھی نکالنے کے لیے کہا، اور ان کے چہروں پر وہ تکلیف دیکھ کر میری غصے کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ تم سب کا مقصد میرے گھر کو تباہ کرنا ہے، میری بیوی پر الزام لگا رہے ہو، میں نے چلاتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے جنید کو اور اس کی فیملی کو دھکے مار کر باہر نکال دیا۔ میں نے اپنی ماں اور بہنوں کو سختی سے نہیں نکالا، حالانکہ وہ بھی سازش میں شامل تھی، لیکن میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ اب بھی میرا ساتھ دیں۔ ان سے بات کرنا ضروری تھا، کیونکہ میری زندگی میں جو بگاڑ آیا تھا وہ میرے اپنے خاندان والوں کی وجہ سے تھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں نکالنا میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ یہ وقت آ چکا تھا کہ میں انہیں جواب دوں اور اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں۔ میرے دل میں ایک غم تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایک سوال بھی تھا کہ کیوں میرے کو نے میری بیوی کو مورد الزام ٹھہرایا تھا، کیونکہ میری ماں اور بہنوں نے یہ سب کچھ کیا۔ ان کا کیا مقصد تھا؟ ان کا یہ کھیل صرف میرے رشتے کی تباہی کی طرف کیوں جا رہا تھا؟ اور کیا میری بیوی صورتحال میں بھی بے قصور تھی؟ اس کے بعد میری بیوی گھر واپس آئی اور اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے وہ میرے فیصلے کا انتظار کر رہی ہو۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی کو اس سے زیادہ کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتا تھا، مگر اب مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ایک طرف میری ماں اور بہنیں جنہوں نے میرے ساتھ غداری کی تھی، اور دوسری طرف میری بیوی جس کو میں نے شک کی نگاہ سے دیکھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس معاملے کو صحیح طریقے سے حل کرنا ہے۔ میری بیوی کا علاج کروانے کے بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر ندامت اور معافی کی جھلک تھی، مگر میرے دل میں اس کے لیے ایک نیا احترام پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مجھے سب کچھ بتائے، اور اگر وہ سچ بولے میں اس کا ساتھ دوں گا، اور اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو میری زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اس فیصلے کے ساتھ میں نے ایک اور بڑا فیصلہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ میری ماں اور بہنوں کے ساتھ بیٹھ کر اس سارے معاملے کو کھولنا تھا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ سب کچھ میری عدم موجودگی اور سمجھنے میں ناکامی کی وجہ سے تھا۔ ان لوگوں نے میری محبت اور میری زندگی کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا، اور اب وقت آ چکا تھا کہ میں اپنے خاندان کے سامنے کھڑا ہو کر اس سب کا حساب لوں۔ میں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گا جب تک مجھے اپنے خاندان والوں سے سچائی کا پتہ نہ چل جائے۔ اب میری بیوی نے خود کو مکمل طور پر سچ بتانے کا وعدہ کیا۔ اب میری سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ کس طرح اس معاملے کو ختم کیا جائے، اور مجھے اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیا بات کرنی چاہیے۔ اس سوال کا جواب میرے ذہن میں آ چکا تھا، مگر اس کے لیے مجھے وقت درکار تھا۔ میں نے اپنی زندگی کو ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ضروری اقدامات اٹھانے کے بعد میں نے ایک چھوٹا سا فلیٹ خریدا جہاں ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے والے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کا سارا سامان وہاں منتقل کیا، اور کچھ اضافی چیزیں جو ہمیں درکار تھیں وہ بھی بازار سے خرید کر فلیٹ میں لے آیا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ میں اپنی بیوی کو اپنے تحفظ میں دیکھنا چاہتا تھا، اور ہمیں یہ الگ زندگی شروع کرنے کی ضرورت تھی تاکہ ہم اپنے رشتے کو دوبارہ استوار کر سکیں۔ جب میں نے یہ قدم اٹھایا تو میری ماں کا رد عمل یہ تھا کہ ہمارا تو تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور وہ بہت پچھتائی۔
لیکن میں نے صاف اور دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ خرچہ آپ کو مل جائے گا، لیکن اب میں آپ کو اپنی بیوی کی عزت اور میرے گھر کے بارے میں مزید شکایت نہیں سننا چاہتا۔ آپ لوگوں نے میری بیوی کی عزت کو داؤ پر لگایا اور آپ لوگوں نے میری زندگی برباد کرنے کی کوشش کی اور آپ نے میری محبت کو توڑا۔ میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے الگ ہو چکا ہوں، لیکن آپ میری ذمہ داری ہو، اس لیے میں خرچہ بھیجوں گا۔ تیسری بہن باقی ہے، اس کی بھی جلد شادی کر دو۔ اپنے معاملات درست کرو اور اس بات کو یاد رکھنا کہ آپ نے دوسرے کی بیٹی کے ساتھ جو کیا، دعا کرے کہ وہ سب کچھ آپ کی بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ میری ماں بہت پچھتائی، لیکن میں اس وقت معاف کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ میرا دل دکھا تھا اور میں نے فیصلہ کر دیا کہ اب مجھے اپنی بیوی کو مکمل طور پر اپنا بنانا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نئے سرے سے زندگی گزارنے کا آغاز کیا۔ اب ہماری زندگی میں کوئی بھی ہمیں ٹینشن نہیں دے رہا تھا اور نہ ہی میری بیوی کو کسی کا حکم ماننا پڑتا تھا۔ ہم اپنے نئے گھر میں خوش و خرم رہنے لگے، جہاں ہم دونوں کی محبت اور عزت کی بحالی ہو چکی تھی۔ یہی سب سے بڑی بات تھی کہ ہم ایک دوسرے کے لیے تھے اور ہم نے جو مشکلات اٹھائی تھی وہ ہمیں مضبوط تر بنا چکی تھی۔ 2 مہینے کے بعد میری بیوی نے خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور یہ لمحہ وہ تھا جو میرے لیے سب سے خوبصورت تھا، کیونکہ ہمارے لیے اولاد کا نہ ہونا ایک تکلیف دہ حقیقت بن چکا تھا۔ ڈاکٹر بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بیوی کی ذہنی کا نہ ہونا ایک تکلیف دہ حقیقت بن چکا تھا۔ ڈاکٹر بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ بیوی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں اور اسی وجہ سے ہمیں اولاد نہیں ہو رہی۔ لیکن جیسے ہی میری بیوی کا دماغ سکون میں آیا اور وہ خوش رہنے لگی، ہمیں اللہ کی طرف سے ایک کرم ملا کہ اب ہم والدین بننے والے تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ دن میرے لیے ایک نئے آغاز کی طرح تھا، کیونکہ اب میری زندگی میں ایک نئی خوشی، ایک نیا مقصد اور ایک نئی امید آ چکی تھی۔ یہ خوشی کی خبر میرے لیے ایک علامت تھی کہ ہم نے جو بھی مشکلات سہی وہ اب رنگ لا رہی تھی، اور ہم دونوں نے اپنے رشتے کو دوبارہ سے مضبوط کیا۔ ہماری زندگی کا یہ نیا باب میرے دل میں ایک خوبصورت یاد کے طور پر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ہمارے لیے خوشی کا وہ لمحہ آیا جب ہم نے نئی زندگی کا آغاز کیا، اور پھر جلد ہی ہمیں وہ خوشخبری بھی ملی جو ہمارے دلوں کی آرزو تھی کہ ہماری زندگی میں اولاد آ رہی تھی۔ ایک طرف ہماری زندگی میں سکون تھا، لیکن دوسری طرف میری بہنوں کے حالات کچھ زیادہ اچھے نہ تھے۔ دونوں بہنوں کی شادی کے بعد ان کی زندگی میں مختلف مسائل سامنے آنے لگے۔ وہ دونوں اپنے گھر میں خوش نہ تھی اور ان کے درمیان مختلف مشکلات چل رہی تھی۔ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ تم ٹھیک کہتے تھے، میں نے دوسرے کی بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا اور اب اپنی بیٹیوں کے ساتھ وہی برا ہو رہا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے سوچنے کا موقع ملا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ اب بھی آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کم ہی برا ہو رہا ہے، آپ نے تو دوسرے کی بیٹے کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ یہ حقیقت مجھے دکھ دے رہی تھی، کیونکہ ہم نے اپنے رشتے کی حفاظت کے لیے جتنا کچھ کیا تھا وہ سچ میں قابل تعریف تھا، لیکن میری ماں کی اس پچھتاوے والی بات نے مجھے اور بھی زیادہ افسردہ کر دیا۔ اسی دوران میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ امی کو معاف کر دو اور ان کو بھی اپنے گھر میں لے آؤ۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ واقعی پچھتاتی ہیں اور دل سے معافی مانگ رہی ہیں۔ بیوی کا دل بہت بڑا تھا اور اس کی بات میں انسانیت تھی، لیکن میں ابھی اس بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں ابھی یہ فیصلہ کر سکوں گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں انہیں اپنے گھر میں واپس لے آؤں گا۔ میرے اندر ایک کشمکش تھی۔ میری بیوی کا دل نرم تھا اور وہ چاہتی تھی کہ ہم اپنی ماں اور بہنوں کو معاف کر کے اپنے گھر میں واپس لے آئیں، لیکن میرے دل میں اس وقت تک اتنی چوٹیں لگ چکی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ ان لوگوں کو اپنے کیے کا جواب بھگتنا چاہیے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ وہاں رہیں جہاں پر رہ رہی ہیں، وہ ادھر ہی ٹھیک ہیں، مجھے اپنے گھر میں سکون چاہیے۔ اس وقت میرے اندر کی آواز یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے ابھی تک سکون کی ضرورت ہے، اور اس سکون کا حصول ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ تعلقات کی بحالی سے ممکن نہیں تھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ اپنی غلطیوں کا بھرپور انداز میں توبہ کر رہے ہیں، اور شاید میری ماں بھی واقعی پچھتائی ہے، لیکن اس وقت میرے دل کی حالت کچھ ایسی تھی کہ میں ان کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے وقت چاہیے اور میں ابھی ان سب کو اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتا۔ میری بیوی نے اس کی سمجھداری سے اس بات کو تسلیم کیا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی میں اپنے فیصلے خود لے رہا ہوں، اور جو میرے خاندان کے لیے بھی بہتر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سمجھا کہ ہر انسان کو اپنی غلطیوں کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، اور میں ابھی تک اس نتیجے کے بارے میں پورے طور پر تیار نہ تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔